السلام علیکم. غزالہ عنایت آج اپنی حدیث کے پہلے سبق کے ساتھ حاضر ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنی زندگی میں 40 حدیث دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے. یہ بات ہم سارے جانتے ہیں. تو آج میں بھی اپنا یہ کام شروع کرنے لگی ہوں. اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جو موسٹ کامن حدیث ہیں اس سے تھوڑی ہٹ کر حدیث پیش کی جائیں. تھوڑی لمبی حدیث ہیں. انتخاب آج میں نے کیا تاریخ طبری کی ایک حدیث کا. تھوڑی سی لمبی حدیث ہے, توبہ کے بارے میں ہے, تو آئیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان ہوں. یہ باب التوبہ کیا ہے, یعنی توبہ کا دروازہ کیا ہے. سب سے پہلے اس لائن میں آپ بات کرنے کا سٹائل نوٹ کر لیں کہ حضرت عمر بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بات کرنے کا سٹائل کیا ہے کہ جی میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ہم لوگ تو ایسے بات ہی نہیں کرتے. اینی آگے وہ فرماتے ہیں, اے عمر, اللہ تعالیٰ نے مغرب کی انتہا میں, پلیس بتائی اللہ بھی نے سب سے پہلے کہ مغرب کی انتہا میں, مغرب کے اینڈ پہ ایک دروازہ توبہ کے نام سے بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے دونوں دروازے جو ہیں وہ سونے کے ہیں. اس میں ہیرے اور جواہرات, سونے موتی جواہرات اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں, یعنی بڑا ہی کوئی خوبصورت دروازہ ہے. اور اس کے ایک دروازے سے دوسرے, ایک کواڑ سے دوسرے کواڑ تک کا سفر کیا ہے کہ ایک تیز رفتار سوار 40 سالوں کی مسافت کے برابر سفر کرے. تو اتنی چوڑائی ہے اس کی. جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ تخلیق کیا ہوا تب سے یہ کھلا ہے, اور سورج اور چاند کے مغرب سے طلوع ہونے تک کھلا رہے گا. سورج اور چاند نے جب مغرب سے طلوع ہونا ہے, آپ کو پتہ کہ یہ بڑی نشانی ہے قیامت کی قربت کی. اس صبح کے طلوع ہونے تک جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے گا, گناہوں سے باز رہنے کا اقرار کرے گا, توبۃ نصوح کرے گا, تو یہ اقرار اس دروازے سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے, وہ جاتا رہے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, یہ توبۃ نصوح کیا چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گناہ کا بندے سے ارتکاب ہوا ہے اس پر وہ نادم ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی توبہ کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا, نہیں دہراؤں گا. گناہ ہو جائے انسان سے, گناہ انسانوں سے ہی ہوتے ہیں, انسان بنے ہی ایسی مٹی سے, تو میکسیمم بندہ کیا کر سکتا ہے, شرمندہ ہو سکتا ہے, کنفیس کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا. اور اللہ کے یہاں یہی شرمندگی اور یہی کنفیشن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور ویسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہے. تو فرمایا کہ اس طرح سے توبہ کی جائے. اس کے بعد اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اڑ کر اس دروازے کو اس طرح بند کریں گے کہ اس کے درمیان کوئی ہلکی سی دراز بھی نہیں رہے گی. اس دروازے کے بند ہونے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی, اور نہ ہی کسی مسلمان کی نیکی معتبر ہوگی, سوائے, یعنی یہ دروازہ بند ہو جائے اور پھر لوگ نیکیاں, چاہے بڑی بڑی نیکیاں کرنا شروع ہو جائیں, لیکن ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی, سوائے ان مسلمانوں کے جو پہلے سے توبہ بھی کر چکے تھے اور پہلے سے نیکیاں کر رہے تھے, یعنی جو اس روٹین میں چلتے آ رہے تھے اور دروازہ بند ہو گیا. صرف ان لوگوں کے لیے, ان کی نیکیوں کے لیے وہ دروازے میں گنجائش ہوگی, اور جو اس دروازے کے بند ہونے کے بعد نیکیاں کریں گے ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت تلاوت فرمائی تھی قرآن کی, وہ میں پڑھتی ہوں. یوم تأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا. جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی, اور یہ بہت بڑی نشانی ہے, یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے والی. پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان لے کر نہیں آیا, اور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی. یہ دو باتیں ہمیشہ دیکھیں جڑی ہوئی آتی ہیں کہ ایمان بھی لاؤ اور پھر اس ایمان سے نیکی بھی کماؤ, کوئی عمل بھی کرو. تو یہ دروازہ بند ہونے کے بعد کسی بھی بندے کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس وقت ایمان لے کے آئے گا. وہ فرعون والا واقعہ کہ جب سامنے عذاب دیکھ لیا تو کہا کہ جی ایمان لایا, تو اللہ میں نے کہا جاؤ بھاگو, کوئی تمہارے ایمان کی اہمیت نہیں ہے. اب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اس کے بعد سورج اور چاند کا کیا حال ہوگا, نیز اہل دنیا اور دنیا کا کیا حال ہوگا. انشاءاللہ یہ حدیث لمبی ہے, اس سے آگے ہم اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخشے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.